اٹھاتا ہوں تو میں نے جو علماء اہل سنت ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ اللہ یار صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں میں نے کتابوں سے وہ نکال لے، اور انہوں نے بالکل صحیح سوالات اور صحیح حوالہ جات کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی ہے۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے مسند احمد بن حنبل سے ایک سوال اٹھایا تھا 81 صفحہ پر، دوسری جو روایت ہے حلیۃ الاولیاء سے 28 نمبر صفحہ پر، اور اس طرح امام بہقی نے بھی ایک حدیث، وہ یہ تینوں ایک ہی حدیث ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے وہ جو کھجور کا گوشہ نہیں تھا وہ اٹھایا اور زمین کا دے مارا، وہ آپ کو یاد ہے سر؟ جی سر یاد ہے۔ اچھا، تو میں نے جو میرے علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے کچھ جوابات عطا فرمائے، اگر آپ اجازت دے تو میں وہ کہہ دوں سر؟ جی بسم اللہ۔ اوکے سر، سب سے پہلی بات تو یہ سر کہ یہ جو اس کی شرح ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ صفحہ نمبر اس کا 153 ہے سر۔ وہ اس کے کئی مجلدات ہیں، بہرحال آپ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سی جلد کی آپ بات کر رہے ہیں، طبع بھی مختلف ہوتا ہے نا۔ نہیں سر، اس کے 9 10 11 جلد ہیں مرقات کی، مفتاح المفاتیح۔ اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ حدیث جو ہے نا حضرت عمر کے بارے میں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث لایا ہے، اور نیچے جو ہے مولا علی قاری نے ان کی ایک شرح لکھ کے ہے، میں اس سے چھوٹی سی عبارت آپ کو بتاتا ہوں، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، اگر عبارت کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بخشش چاہتا ہوں۔ صحیح، کس جلد میں ہے مرقات المرقات کی؟ کس جلد میں؟ حدیث نمبر بتا دیں مرقات میں سر۔ یہ تو حدیث نمبر نہیں لکھا چلیں کوئی بات، یہ میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، تو اس حدیث کے بارے میں جو حضرت عمر کے بارے میں وہ کہہ رہے سر کہ وہ ھذا وقع له من کمال الخوف والہیبۃ الالہیہ، اس سوال یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کھجور کا جو گوشہ تھا یا ٹکڑی تھی جو بھی تھی، انہوں نے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم سے یعنی آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے کہا کہ وہ جو گوشہ تھا انہوں نے اٹھا لیا اور زمین پہ دیر مارا، اور بعض میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا، بعض میں ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وجہ لفظ ہے، اس میں وجہ اس میں ایک میں وجہ ہے ایک میں قبلہ لفظ ہے۔ تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کہتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشہ گرایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ ایک منٹ میں آپ کو حدیث لے کے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف، صحیح بالکل۔ ایک منٹ میں اس کو لے کے آؤں روایت کو۔ اچھا جناب جی، محترم ناظرین، حدیث روایت یہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے جی، کئی کتب میں موجود ہے، مسند میں نہیں، بہت ساری کتابوں میں ہے یہ چاپ، جلد نمبر ہے 15، ہاں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر 20,647۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے تھے کہ وہاں پر کوئی باغ تھا انصار کا، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی کھجور کھلائے، تو وہ شخص کھجور کا ایک خوشہ لے کے آیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، پھر ٹھنڈا پانی مانگایا، ٹھنڈا پانی بھی پلایا گیا، پھر فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سے آپ پوچھے جاؤ گے روز قیامت۔ یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ روز قیامت آپ کو نعمتوں سے پوچھا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں۔ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ، عمر نے وہ خوشہ پکڑا، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، اس کو زور سے زمین پہ دے مارا، حتی تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ کھجور کے دانے بکھر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے نا، دوسرے میں کہ ان کے چہرے کی طرف بھی آئے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، دیکھیں اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ بھئی اگر قیامت یاد آ رہا ہے، واقعاً اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ان کو اللہ کا خوف آتا تھا وہ کھانا روٹی جو ہے زمین پہ دے مارو، بے حرمتی کرو رزق روزی کی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو بے حرمتی ہے، یہ تو نہ اللہ کی سنت ہے اور نہ اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے، اور نہ اس پہ خوف الہی کا کوئی تقاضا ہی ہے۔ اگر مجھے ڈر لگے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب لے گا نعمتوں کا، تو میں اس نعمت کو کفران نعمت نہیں کروں گا کہ اس کو زمین پہ زور سے دے ماروں، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہو یا کوئی بڑا عالم موجود ہو اس کی بے حرمتی کروں، میں تو زیادہ سے زیادہ اس نعمت کی قدردانی کروں گا نا۔ یہ جو آپ ملا علی قاری صاحب سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے عمر صاحب کے کام کی توجیح کرنے کی کوشش کی، تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو عقل نہیں مانتی بھائی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا تو آپ اس نعمت کی زیادہ قدردانی کریں گے نہ کہ اس کو زمین پہ ماریں۔ پھر زمین پہ مارنے سے نعمت کی قدردانی نہیں ہے، شکر نہیں ہے،
خوف اللہ کے حساب کا خوف اس میں کوئی جھلک نہیں ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہے, اللہ کا خوف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایسے کام کریں جو ہر عاقل شخص کے نزدیک وہ بے حرمتی اور حد کی حرمت ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے. دوسرے صحابہ بھی وہ مومن تھے بھائی, اس طرح نہیں صرف عمر صاحب مومن ہے. دوسروں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسروں کے ایمان میں شک ہے وہاں پہ جو دوسرے صحابہ تھے. یہ روایت کس سے ہے؟ ابی حسیب سے. دوسرے صحابہ بھی وہاں پہ تھے نا, ہاں, تو وہ ان پہ اللہ کا خوف نہیں ہے. ان کو تو ان کو بھی پکڑ کے زور زور سے مارنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کا خوف کا تقاضا یہ ہے کہ کچور جو ہے زور زور سے زمین پہ مارنا, وہ چاہے رسول کو بھی لگے تو کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں بات کر لوں سر؟ جی بات کریں. میں نے ان کو کہا تھا, وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کے مشائخ ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ٹکری ہو یا کوئی گوشہ ہو, میں آپ کے پیر کے سامنے اس کو اٹھاؤں گا اور زمین پہ دے ماروں گا, تو میں دیکھتا ہوں کہ اب ان کے جتنے بھی موردین ہیں وہ میرے جو ہے نا وہ سانس نکال لیں گے, مجھے مار دیں گے, مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ عقلی استعمالات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ یہاں عقلی استعمالات کیوں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری حدیث آپ پڑھ لو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہو یا کچھ اس طرح سے کیا ہو تو پھر آپ مجھے بتا دیں.